وہاں من حیث القوم علماء سے بہت عقیدت اور محبت دیکھنے کو ملتی ہے. ویسے تو سب محبت کرتے ہیں لیکن من حیث القوم اسی طرح کا ماحول مجھے یہاں بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے. یہاں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، کانفرنسز میں علماء سے یہ محبت دیکھ کر دل گارڈن گارڈن ہو گیا. ایک تو باغ باغ ہوتا ہے نا، انگلش میں گارڈن گارڈن ہوتا ہے. اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس، دین کا علم ملے گا علماء کے پاس، علم والوں کے پاس. یہ اس زمانے کا بہت بڑا فساد ہے کہ جو جس کام کا اہل نہیں ہے اسے وہ کام سونپا جا رہا ہے، اس کو وہ کام دیا جا رہا ہے. دیکھو ہم علماء کے محتاج کیوں ہیں؟ جب تک آپ کا تعلق یہاں بنگلہ دیش میں فرقواریت بھی نہیں، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. 99.9% علماء فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں صدیوں سے، جب سے اسلام آیا ہے. 700 سال پہلے کہتے ہیں یہاں بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پوری قوم کنورٹ ہوئی تھی ہندو مذہب سے اسلام کی طرف، اور اس وقت سے لے کے آج تک بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. تو اسے تھام کے رکھنا ہے. فرقواریت پتہ ہے آپ کی سوسائٹی میں کیسے آئے گی؟ لوگ آپ کو اس فقہ سے ہٹائیں گے جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے، پھر یہاں فرقے شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے. علماء میں گمراہ بھی ہوتے ہیں، کیا ڈاکٹروں میں گمراہ نہیں ہوتے؟ میکینک کیا 2 نمبر نہیں ہوتے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی تھی میکینک نے خراب کر دی، یا آپ کا گردہ ایک ڈاکٹر نے خراب کر دیا، دوسرے گردے کے لیے آپ کسی پلمبر کے پاس جا رہے ہو کہ کیونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا میں اب گردوں کا کام کس سے کرواؤں گا؟ پلمبروں سے. واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ بھائی ایک ڈاکٹر اگر 2 نمبر ہے تو علاج کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہی ہم جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر خراب ہے تو اب چونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا گردوں کا علاج ہم کس سے کروائیں؟ میکینک سے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اچھا علماء کہتے کس کو ہیں؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. علماء کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ علماء کسے کہتے ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، نبی صحابہ کے سامنے قرآن پڑھ کے سنائیں گے. صحابہ کو صرف لکھا ہوا قرآن نہیں ملا بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا بھی ہے. پھر تابعین نے اس قرآن کو سنا صحابہ سے، تابع تابعین نے کس سے سنا؟ تابعین سے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی قاری کہے کہ میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، میں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے تجوید سیکھی ہے، اس قاری کا پڑھا ہوا معتبر ہوگا؟ نہیں. وہ قاری واجب الچماٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد چماٹے لگانا شروع کر دو، یہ بھی واجب الچماٹ ہے، یہ بھی واجب الچماٹ ہے. یہ اصطلاح ہے، ٹرم ہے. اس قاری کا سلسلہ متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے. وہ قاری کہے گا میں نے اپنے استاذ کو ایسے سنا، اس استاذ نے اپنے استاذ سے ایسے سنا، ہوتے 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 کہاں تک پہنچے گا یہ سلسلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. جب صحابہ قرآن سیکھنے میں نبی کے محتاج تو تابعین ڈائریکٹ قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ صحابہ کے محتاج.
پھر تبع تابعین کس کے محتاج؟ تابعین کے. تو ہمارا جو قرآن کا سلسلہ ہے دینی مدرسوں میں جو ہم تفسیر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ سلسلہ بھی استاذ در استاذ در استاذ، ٹیچر در ٹیچر ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. جس شخص کا یہ سلسلہ نبی تک نہ پہنچے اس کا قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کو سمجھانا وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور ایسا شخص واجب الجماعت.